اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کا 14واں رکوع، ہم اس کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور قالت الیہود، یہود نے کہا، لیستی نہیں ہے نصارہ، نصارہ یعنی عیسائی، علی شیء کسی چیز پر۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور یہود نے کہا کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں۔ وکالت النصارى، اور نصارہ نے کہا، عیسائیوں نے کہا، لیست الیہود، یہود نہیں ہیں، علی شیء کسی چیز پر۔ وہم، اور حالانکہ وہ، یتلون پڑھتے ہیں، الکتاب کتاب، وہم یتلون الکتاب حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں، یعنی اہل کتاب ہیں۔ کذالک، اسی طرح سے، کالا کہا، الذین ان لوگوں نے، لا یعلمون جو علم نہیں رکھتے، یعنی جو صاحب کتاب نہیں، مثل قولہم ان کے قول جیسی بات۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اس طرح ان لوگوں نے ان جیسی بات کہی جو علم نہیں رکھتے۔ فاللہ، پس اللہ، یحکم فیصلہ کرے گا، بینہم ان کے درمیان، یوم القیامت قیامت کے دن، فی ما جس پر، کانوا وہ تھے، فیہ اس میں، یختلفون اختلاف کرتے تھے۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وہم یتلون الکتاب، اور یہود نے کہا نصارہ کسی چیز پر نہیں، اور نصارہ نے کہا یہود کسی چیز پر نہیں، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح ان لوگوں نے ان جیسی بات کہی جو علم نہیں رکھتے۔ فاللہ، پس اللہ، یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، پس اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا جس بات پر وہ اختلاف کرتے تھے۔ ومن، اور کون، اظلم بڑا ظالم ہوگا، ممن میں سے، مانا جو روکتا ہے، مساجد اللہ اللہ کے گھروں میں سے، ان یہ کہ یذکر ذکر کیا جائے، فی اسمہ اس میں اللہ کا نام، وسعی اور کوشش کرے، فی میں خرابہ اس کی خرابی کے لیے یا ویرانی کے لیے۔ اولئک یہی لوگ ہیں، ما نہیں کانا تھا، لہم ان کے لیے، ان یہ کہ یدخلوہا کہ وہ وہاں داخل ہوتے، الا سوائے خائفین مگر ڈرتے ہوئے۔ لہم ان کے لیے، فی الدنیا دنیا میں، خزی رسوائی ہے، ولہم اور ان کے لیے، فی الآخرۃ آخرت میں، عذاب عذاب ہے، عظیم دردناک۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہ اسمہ وسعی فی خرابہا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ کی مسجدوں سے روکا کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے اور اس کی خرابی کی یا ویرانی کی کوشش کی۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین، یہ ان لوگوں کے لیے حق نہ تھا کہ وہاں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ وللہ المشرق والمغرب، وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے، المشرق مشرق، والمغرب اور مغرب۔ فأینما پس جس طرف، تولوا تم منہ کر لو، فثمّ تو اسی طرف، وجہ اللہ اللہ کا سامنا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، واسع وسعت والا، علیم علم رکھنے والا ہے۔ وللہ المشرق والمغرب، اور اللہ ہی کے لیے مشرق و مغرب ہے۔ فأینما تولوا فثمّ وجہ اللہ، پس تم جس طرف منہ کرو اسی طرف اللہ کا سامنا ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا، جاننے والا ہے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، اتخذ بنا لیا ہے اللہ، اللہ نے، ولدن بیٹا۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، پس انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، بلکہ، لہو ان کے لیے، ما جو، فی السماوات آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں، کل سب، لہو اسی کے لیے، قانتون زیر فرمان ہے۔ بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کے لیے ہے جو زمین و آسمان میں ہے اور سب اسی کے لیے زیر فرمان ہے۔ بدیع، پیدا کرنے والا، سماوات آسمانوں کا، والارض اور زمین کا۔ بدیع السماوات والارض، وہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ وَإِذَا، اور جب، قضا
فیصلہ کرتا ہے امراً کسی کام کا فإنما پس تو یہی یقول کہتا ہے لہو اسے کن ہو جا فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ پس جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے یہی کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ ان آیات میں آیت نمبر 113 میں ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ یہود و نصارہ کی آپس کی جو مخالفت یا مخاصمت یا جو جھگڑا تھا اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ وہ ایک دوسرے پہ الزام تراشی کرتے رہتے تھے اور ایک دوسرے کو باطل یا کافر گردانتے رہتے تھے۔ عقیدے کے اعتبار سے یہود قوم جو تھی وہ بہرحال اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے والی تھی، وہ توحید پرست تھی۔ عیسائیت کا جو عیسائیت ہے اس میں شرک اور عقیدہ تثلیث کی وجہ سے وہ کسی صورت بھی یہود جو تھے وہ عیسائیت کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھے، اسی لیے وہ کسی حد تک حق بجانب تھے۔ لیکن عیسائیوں نے صاف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے انکار کر دیا، چنانچہ موجودہ جو انجیلیں ہیں اس میں شریعت موسوی کے متعلق ان الفاظ میں ذکر ملتا ہے کہ شریعت کے اعمال یعنی موسیٰ کی شریعت پر عمل کرنے سے کوئی بشر راست باز نہ ٹھہرے گا۔ اگر راست بازی شریعت کے وسیلے سے ملتی تو مسیح کا مرنا عبث ہوتا یعنی بیکار ہوتا۔ یہود اور نصارہ کا یوں ایک دوسرے کو باطل ٹھہرانا ان دونوں کے حق سے دور ہونے کا ثبوت ہے، کیونکہ دونوں ہی انبیاء جو بنی اسرائیل کے انبیاء تھے ان پر نازل شدہ صحیفوں کے اکٹھی تلاوت کرتے تھے، جسے موجودہ دور میں عہد نامہ عتیق کہا جاتا ہے۔ دونوں گروہ میں اسی مقدس دونوں گروہ جو ہیں اس کے مقدس ہونے کے قائل بھی ہیں، اس کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سچائی اور پیروی کرنے کے بجائے ایک دوسرے کے اوپر باطل ہونے کا الزام لگاتے رہتے تھے اور اس پہ مصر رہتے تھے۔ اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ ایک وقت جب نجران سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ عیسائیوں کا گروہ تھا، اس وقت یہود کی جماعت بھی وہاں پر آ گئی اور دونوں فریقوں نے ایک دوسرے کو جھوٹا اور گمراہ کہا ایک دوسرے کے سامنے، اور ہر ایک نے مخالف فریق کے مذہب کو جو ہے وہ جھوٹا کہا اور یہ کہا کہ دونوں جو ہیں وہ کسی بھی صورت میں حق اور صداقت پر نہیں ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی۔ اسی طرح اسی آیت کے آگے 113 نمبر آیت کے آگے چلتے جائیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کذالک قال الذین کہ یہی بات ان لوگوں نے بھی کہی جو علم نہیں رکھتے، یعنی کہ ان کے اوپر کسی قسم کی آسمانی کتاب تو نہیں اتری، لیکن وہ خود ہی اپنے بنائے ہوئے کچھ عقائد اور کچھ رسوم و رواج ہیں جس پر مگن ہیں اور ان کی پابندی کو سیدھی راہ پر چلنے کو گردانتے اور اس سے جو اختلاف کرتا ہے اس کو گمراہی تصور کرتے ہیں۔ ان لوگوں میں عرب کے مشرکین اور دوسرے باطل پرست جو مذاہب تھے وہ شامل ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی بن کر آئے تو ان کی صداقت کے باوجود یہ لوگ جو تھے اسلام قبول نہیں کرتے تھے، وہ ہمیشہ آپ کے متعلق یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، لیکن جو پیغام آپ لائیں اسے تسلیم نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اختلاف کا فیصلہ اللہ تعالیٰ خود ہی قیامت کے دن کر دے گا، جس دن کوئی ظلم و زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اس طرح کا ایک مضمون سورہ حج کی آیت نمبر 17 میں بھی موجود ہے کہ ان اللہ یفصل بینہم کہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے، یعنی مومنوں، یہودیوں، صابئیوں، نصرانیوں، مجوسیوں، مشرکوں کے درمیان قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے گا۔ اور اسی طرح سورہ سبا کی آیت نمبر 26 میں کہا گیا کہہ دے کہ ہمارا رب ہمیں جمع کر لے گا، پھر حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا اور باخبر فیصلہ کرنے والا ہے۔ فیصلے سے مراد یہاں پہ عملی اور حصی فیصلہ ہے، ورنہ جہاں تک دلائل اور شواہد کا تعلق ہے، حق و باطل، کفر اور ایمان کے درمیان یقینی فیصلہ تو اس دنیا میں موجود ہے۔ بینہم سے مراد یہی ہے، ایک فریق اہل حق کا اور دوسرا گروہ اہل باطل کا۔ اگلی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 114، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ومن اظلم ممن اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں ذکر و عبادت کرنے سے دوسرے لوگوں کو روکتا ہے اور اسے بے آباد کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر جو ہے مفسرین نے یوں کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مساجد سے زیادہ تر مسجد حرام یہاں مراد لی جاتی ہے، لیکن اس میں جمع سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا حکم عام مساجد کی طرف بھی ہے۔ اس آیت کے پس منظر میں دو واقعات ہیں، ایک یہ کہ عیسائیوں نے یہودیوں سے جنگ کی اور تورات کو نذر آتش کیا اور بیت المقدس کو ویران کیا۔ دوسرا یہ کہ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو حدیبیہ کے مقام پر سن 6 ہجری میں صرف ضد اور تعصب کی بنا پر خانہ کعبہ کا طواف کرنے سے روک دیا تھا۔
پہلے واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل کتاب جو ہیں وہ تعصب پرستی اور فرقہ پرستی میں حد سے بڑھ چکی ہیں اور ایک دوسرے کی عبادت گاہوں کا احترام ان کے دل سے اٹھ چکا ہے۔ دوسرے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ مشرکین جو کہ خانہ کعبہ کے متولی ہیں، وہ اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی تمام تر اہمیت اور رونق کا انحصار وہ جو 360 بت انہوں نے وہاں پہ رکھے ہوئے تھے اس وجہ سے ہیں، اور وہاں پہ لوگ صرف اسی وجہ سے آتے ہیں کہ وہاں پہ ان بتوں کی پوجا پاٹ کی جائے۔ اگر وہ نہ ہوں تو بیت اللہ جو ہے وہ غیر آباد اور بے رونق ہو جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے مسلمانوں کو بھی یہاں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ ان کے خیال سے اس طرح حق کے مٹ جانے اور باطل کے غالب آ جانے کا اندیشہ تھا۔ اگلی آیت، اسی آیت کے آگے دیکھتے چلتے جائیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اولئک ما کان لہم، کہ مسجدوں کو ویران کرنے کا خیال تک بھی دل میں لانا جو ایک گناہ عظیم ہے۔ اس کے برعکس دلوں میں خوف خدا رکھتے ہوئے مسجدوں کے اندر داخل ہونا، اس کو آباد کرنا اور اس کو رونق پہنچانے کا سامان کرنا چاہیے۔ مساجد کی آبادی رونق سے مراد صرف اس کی ظاہری زیب و زینت اور رنگ و روغن نہیں ہے، بلکہ اس کو کفر و شرک سے پاک کرنا، اللہ تعالیٰ کے ذکر اور قیام و صلاۃ کا اہتمام اور ارشاد اسلام کا مرکز بنانا اس سے مراد ہے۔ آیت سے ایک اشارہ یہ ملتا ہے کہ مسجدوں کی تولیت اور نظم و نسق ظالموں مشرکوں کے ہاتھوں میں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ خدا پرست اور خدا ترس لوگوں کو یہ شرف حاصل ہونا چاہیے، تاکہ اگر شریک وہاں پہ آ جائے تو انہیں خوف ہو کہ شرارت کریں گے تو اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ اس آیت کا اطلاق متشدد مسلمانوں پر بھی ہوتا ہے جو محض گروہی تعصبات کی بنا پر دوسرے مسالک رکھنے والوں کے لیے اپنے مساجد کا دروازہ بند کر دیتے ہیں اور مسجدوں کو کسی خاص فرقہ اور مسلک سے مخصوص کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات دوسرے مسلک رکھنے والوں کی مساجد کی بے حرمتی کرنے کی بھی جسارت کرتے ہیں۔ اس آیت کے پیش نظر کسی فرقے کو دوسرے کی عبادت گاہوں کو اجاڑنے، مسمار کرنے یا اس کی توہین کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ نیز افراد کے طریقے عبادت میں اختلاف ہو تب بھی کسی فرد کو حق نہیں کہ دوسرے کو عبادت کرنے سے روکے، جو ایسا کرے گا وہ سب سے بڑا ظالم ہوگا۔ آگے چل کے مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں کہ جس طرح ذکر الہی مسجد کی عبادی رونق کا باعث بنتا ہے، اسی طرح برے کام و بدعات کا ارتکاب مسجد کی ویرانی کا باعث بنتا ہے۔ اس کے علاوہ تمام باتیں جو مسجد میں نمازیوں کی کمی کا باعث بنے وہ بھی اس آیت کے حکم میں داخل ہوتی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ یعنی جو لوگ اپنی شرارتوں اور اپنے سازشوں کی وجہ سے مسجدوں کو بھی آباد کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں ذلت و رسوائی اور آخرت میں بڑا عذاب ہوگا۔ عذاب آخرت کا تجربہ تو یقیناً آخرت میں ہوگا، باقی دنیا میں لوگوں کے لیے ذلت و رسوائی کا مشدد چند روز میں سب کو ہو ہی گیا۔ یعنی یہود، مشرکین مکہ اور منافقین سارے جتنے بھی گروہ تھے وہ جزیرہ عرب میں اور ان کی سرحدوں میں دیکھتے ہی دیکھتے نیست و نابود جو ہیں وہ ہو کر رہے، اور قرآن مجید کی پیش گوئی جو ہے وہ لفظ بہ لفظ پوری ہو گئی۔ آیت نمبر 115 میں کسی سمت کو ہی مرکز بنانے کی ممانعت کی گئی ہے، یعنی کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، یعنی تم جس طرف بھی رخ کرو اللہ کی ذات وہاں موجود ہے، اور تم جہاں بھی جاؤ اللہ کو موجود پاؤ گے۔ تمام سمتیں اور اطراف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اللہ تعالیٰ کو زمان و مکان کا پابند سمجھتے تھے، لہٰذا وہ خدا کی طرف منہ کرنا ضروری سمجھتے تھے، اسے وہ خود ہی متعین کر دیتے تھے۔ یہود و نصارہ بھی آپس میں اس بات پہ جھگڑا کرتے تھے، دونوں کا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس تھا، لیکن ہر ایک نے ایک سمت مقرر کر لی تھی اور اسی سمت کو بہتر سمجھتے تھے۔ یہود نے مغربی سمت کو اور نصارہ نے مشرقی سمت کو منتخب کر رکھا تھا۔ قرآن مجید میں اس باطل عقیدے کی نفی موجود ہے، اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی خاص سمت کے اندر محدود نہیں ہے، اور نہ ہی وہ کسی مکان میں قید ہے، بلکہ جہاں کہیں بھی اسے اخلاص کے ساتھ پکارا جائے وہ ضرور متوجہ ہوگا، اور خوب جانتا ہے کہ کون سچے دل سے اس کو پکارا، کون محض دکھاوے کے لیے۔ اس آیت کا ایک پس منظر یہ بتایا جاتا ہے کہ چونکہ مسافر اور سوار کو قبلے کی صرف معلوم کرنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے حکم ہوا کہ ایسی صورت میں جس طرح بھی منہ کر کے وہ عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہر سمت پر حاوی ہے۔ واسع و علیم سے مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ محدود اور تنگ دل، تنگ نظر اور تنگ دست نہیں ہے، جیسا کہ تم لوگوں نے اپنے اوپر قیاس کر کے اسے سمجھا رکھا ہے، بلکہ اس کی خدائی بھی وسیع ہے، اس کا ذاتی نظر اور دائرہ فیض بھی وسیع ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ اس کا کون سا بندہ کہاں کس وقت کس نیت سے اس کو یاد کر رہا ہے۔ آیت نمبر 116 میں عقیدہ شرک کی تردید کی گئی ہے۔
عیسائیوں میں ایک گمراہی پائی جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنا لیا۔ یہ عقیدہ شرک کی بدترین شکل ہے۔ اللہ تعالیٰ مشرکین کی اس طرح کے تمام بےہودہ تصورات سے پاک ہے اور اسے ان باتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ وہ اس قسم کی کسی چیز کا محتاج ہے کہ وہ اپنی نسل بڑھائے آگے، اس کو اس طرح کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ عیسائیوں کی طرح یہودی بھی اس طرح کی گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔ اس قسم کا عقیدہ انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں بنا رکھا۔ مشرکین عربی فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں تصور کرتے تھے، حالانکہ اللہ کی تو اولاد ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کے سوا جو بھی ہے وہ اس کی ملکیت میں ہے۔ زمین و آسمان کی کل ہستیاں اس کی غلامی میں حاضر ہونے والی ہیں، جنہوں نے ایک ایک کر کے اسے گھیر رکھا ہے۔ اس میں ہر ایک کے پاس تنہا پیش ہونے والا ہے، پس غلام اولاد نہیں بن سکتا۔ ملکیت اور ولدیت دو مختلف متضاد حیثیتیں ہیں۔ صحیحین میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بری بات سن کر صبر کرنے میں اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ لوگ اس کی اولاد بناتے ہیں اور انہیں رزق و عافیت دیتا رہتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے لوگ جو ہیں وہ اس کے بارے میں بری باتیں یا اس کے بارے میں بہتان تراشیاں کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ اولادوں کو جوڑتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ سن کر بھی اللہ تعالیٰ ان کو ٹھیک ٹھاک بھی رکھتا ہے اور انہیں رزق بھی وہاں فرماتا ہے۔ اگلی آیت نمبر 117 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بدیع السماوات والارض، وہ زمین و آسمان کا بنانے والا ہے۔ اچھا، ابدا میں بغیر کسی سابقہ نمونے اور بغیر کسی اوضاع کے کسی چیز کی تخلیق کا مفہوم پایا جائے۔ یہ جو لفظ بدیع ہے یہ ابدا سے نکلا ہے۔ اس میں آپ کسی قسم کا سیمپل لے کر یا کسی قسم کو ہتھیار اوزار لے کر کسی چیز کی تخلیق کیے بغیر کسی چیز کو تخلیق کرتے ہیں، کسی قسم کے اوزار یا نمونے کے بغیر۔ یہ صرف خالقیت جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی مخصوص ہے۔ غیر اللہ کسی چیز کو بنانے میں مادے کا محتاج ہوتا ہے اور اوزار کا بھی، جس طرح ایک معمار مکان کی تعمیر میں اینٹ، ریت اور بجری کا بھی محتاج ہے اور اپنے مخصوص ہتھیار کا بھی۔ ان دونوں کے بغیر وہ اپنے فن کا اظہار نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز کو نیست سے ہست ملانے کے لیے کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ وہ جب کچھ پیدا کرنا چاہتا ہے تو ادھر اس کا ارادہ ہوتا ہے اور ادھر وہ چیز معرض وجود میں آ جاتی ہے۔ اس آیت میں مشرک قوموں کے غلط عقیدوں کو رد کیا گیا ہے۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ مادہ پہلے سے کسی نہ کسی شکل میں موجود تھا، بس اسے اللہ تعالیٰ نے ترتیب و ترکیب دے کر کائنات کو پیدا کر دیا۔ ان لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ خدا ہی کیا وہ جو کسی چیز کی تخلیق میں نمونے اور مادے کا محتاج ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ انسانوں میں اس شرک جو اس وجہ سے آتا ہے کہ وہ اپنے اوپر قیاس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا تعین کرتے ہیں۔ چونکہ انسان خود کمزور اور بودا ہے، اس لیے وہ خدائی صفات کو بھی محدود کر لیتا ہے۔ یہ تھا 14واں رکوع، اس کا ترجمہ اور تشریح۔ امید آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ کسی چیز کی سمجھ میں نہ آئی ہو تو برائے مہربانی پوچھ لیجیے گا۔